باہر کو آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، ایمیزون کا سب سے بڑا آفس یہاں پر، مائیکروسافٹ امریکہ سے باہر کا سب سے بڑا آفس یہاں پر، ہمارے پرانے شہر کے بچے چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، وہ سب جا کر کام کرتے۔ بی جے پی نے اس طرح کا بیان، واقعات جھوٹا بیان دے کر حیدرآباد کے برانڈ کو خراب کرنے کا کام کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس توہین کا جواب حیدرآباد کے حیدرآبادی دیں گے، اور بی جے پی جو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، فرسٹریشن کا شکار ہو کر اس طرح کی واقعات باتیں کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن بی جے پی کو اس کا جواب ملے گا، اور حیدرآباد کی عوام، پرانا شہر کی عوام پوری طاقت کے ساتھ اس توہین کا جواب دے گی، اور بی جے پی کے امیدواروں کو شکست دے کر ہمیں اپنی توہین کا اس کا جواب دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں سرجیکل سٹرائک، ارے بی جے پی والوں، سرجیکل سٹرائک اگر کہیں کرنا ہے تو اسدالدین اویسی جس کو تم بولتے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، میں تم کو پھر سے بول رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو پچھلے کئی مہینوں سے لداخ میں جب سانگ پلین میں 920 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہے، نریندر مودی سرجیکل سٹرائک کرو آپ چین کے اوپر، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وزیر اعظم آپ اس ملک کے، اور چین کا نام لینے سے ڈرتے؟ سرجیکل سٹرائک کرو آپ، ہم تائید کریں گے آپ کی، آپ سرجیکل سٹرائک کرو، اور ان 920 اسکوائر کلومیٹر پر جو چین کی پی ایل اے فوج بیٹھی ہے اکھاڑ کر پھینکو ان کو آپ۔ جو 20 ہمارے آرمی کے سپاہی مارے گئے تھے PP-15 کے پاس، جس میں تلنگانہ کا ایک میجر تھا، جس جگہ پر ہمارے بہادر سپاہی مر گئے، اس جگہ پر آج چین بیٹھا ہے، وہاں پر آ کے نہیں دکھائیں گے، وہاں پر جا کر بھارت کی سرزمین پر حاصل نہیں کریں گے، اور ان کا ایک پیادہ کہتا ہے کہ اولڈ سٹی پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کیا سرجیکل سٹرائک کرو گے؟ تم نے کیا کیا حیدرآباد کے لیے بتاؤ؟ بارش ہوئی، سیلاب آیا، ایک پیسہ نہیں دیے، سب کے گھر پریشان تھے، ہندو کے، مسلمان کے، دلت کے، بیکورڈ کلاس کے، کچھ دکھانے کو نہیں ہے تو بس واقعات باتیں۔ کوئی بولتا کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، ارے کیا تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں پہنچتی کیا؟ تم کو نظر نہیں آتا کہ یہی اکبر الدین اویسی اس کے بارے میں بولتے؟ اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مسجد کے لیے چیف منسٹر نے کہا کہ 10 کروڑ روپے دو۔ کس نے کہا یہ؟ اکبر الدین اویسی نے کہا۔ چیف منسٹر تعجب کر رہے ہیں، تلنگانہ کے لوگ تعجب کر رہے ہیں، بی جے پی کا جو ایک اکلوتا ایم ایل اے اس وقت تھا وہ پریشان، یہ کیا ہوا؟ ارے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر چلے، اپنے مسلک پر چلے، اپنے مسلکوں پر چلے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہی تو مجلس کی سوچ ہے، اور میں ذاتی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب تک زندہ ہوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، سیاست میں رکھے گا، میں اپنے اس علاقے میں 80 اور 1990 کا ماحول نہیں پیدا ہونے دوں گا، انشاءاللہ کبھی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ یہ جو معصوم بچے کھڑے ان کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچپنے میں، میری عمر 13-14 سال کی تھی، تو حیدر گوڑے کے گھر کے پاس RSS والے گروپ میں آ کر پکارتے تھے کہ اویسی قبرستان یا پاکستان، آج بھی میرے کانوں میں وہ نعرے گونجتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ معصوم بچوں کی ان کے میموریز کو خراب کیا جائے، مگر بی جے پی نفرت کرانا چاہتی ہے، گھروں میں توڑنا چاہتی ہے۔ ارے تم کیا بات کرو گے؟ تم تو مسجد توڑنے والے، ہم تو مندر کے لیے 10 کروڑ کا مطالبہ کریں۔ یہ تم میں اور ہم میں فرق ہے کہ تم نے مسجد کو توڑا، ہم نے کہا کہ مندر کو 10 کروڑ روپے دو۔ تم توڑنے کا نام سے بات کرتے ہیں، ہم دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے مجلس سے نفرت ہے کہ مجلس سے نفرت کیا ہے کہ ٹرپل طلاق پر اسدالدین اویسی نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارا قانون مسلم خواتین کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ CAA کا قانون لے کر آئے تو کون تھا پارلیمنٹ میں جس نے نریندر مودی کے 306 MP کے سامنے اس قانون کو پھاڑ دیا اور کہا کہ بھارت کے آئین
خلاف ہے۔ ان کو نفرت اس بات کی ہے کہ UAPA کا قانون لائے جس میں 120 دن کا ریٹینشن ہوتا ہے۔ میں نے کھول کر مخالفت کی اور کہا کہ پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے جو اس طرح کا بدترین قانون بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے مجلس سے ان کا اختلاف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کانگریس تو ٹھنڈائی ہو گئی، کانگریس میں تو ہے ہی نہیں، دم کم نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کے پاس بھی اگر کانگریسی جا کر بولے گے حکیم صاحب ذرا طاقت کی دوا دے دو، حکیم صاحب نس پکڑ کے بولیں گے کام میں نہیں آتی تمہارے۔ اس لیے مجلس سے دشمنی۔ کون سی میرے پورے الیکشن کیمپین میں کون سی میری تقریر تھی بتاؤ؟ میں مجلس کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے خلاف ہم نے کہا؟ ہم کہہ رہے کام کام کی بنیاد پر اور شیخ پیٹ وارڈ ہے، شیخ پیٹ وارڈ میں TRS کا اس کو ٹکٹ نہیں ملا، انہیں کود کے گیا BJP سے ٹکٹ لا لیا۔ تو سیاسی پارٹیاں فرقہ پرست ہیں، مگر جو سیاسی آئیڈیالوجی ہے، جو فرقہ پرستی کی آئیڈیالوجی، اس سے ہم کو مقابلہ کرنا۔ آج جب بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، 5 MLA وہاں پر جیت کر آئے، کوئی معمولی بات ہے، کوئی آسان بات ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیروانیاں سیمانچل جا کر وہاں پر بہار کی جنتا کا دل جیت لیے۔ آپ کو معلوم سیمانچل پورے ملک کا سب سے پسماندہ علاقہ، اگر بھارت کے 10 سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ نکالیں گے تو اس میں 4 سیمانچل کے آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیمانچل کے گاؤں میں 8 سال 7 سال کے بچوں کے جسموں پر کپڑے نہیں ہے پہننے کو۔ ہمارے پاس بارش آئی، 8 دن 10 دن ہم تکلیف اٹھائے، سب سامان خراب ہو گیا۔ آپ کو معلوم سیمانچل میں پچھلے 15 سال سے بارش آتی، 2 مہینے لوگ گھر چھوڑ کے رہتے، ایک باہر میں 1 لاکھ ایکڑ زمین پانی سے کٹ جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ 5 سال ہم محنت کیے، ان کی آواز اٹھائے۔ کیا مجلس کا کیا لڑائی ہے؟ مجلس کے لئے انصاف کی ہے، مجلس کے لئے ترقی کی۔ میں انصاف چاہتا ہوں، میں اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ میں تنہا چکا ہوں کہ تم میرے مقدر کے فیصلے کرو گے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مقدر کے فیصلے میں کروں گا۔ میں ووٹ ڈال کر تھک چکا ہوں، اب مجھے ووٹ لینا ہے۔ میں کرسی کے آگے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہوں گا، میں کرسی پہ بیٹھ کر پیر ڈال کر اپنے حق کا جمہوری طریقے سے مطالبہ کروں گا۔ یہ مجلس کی لڑائی۔ اسی لیے ان کو پسند نہیں آتا، مجلس میں مخالف ہے۔ ارے راج موہن پرانا پل کا ہمارا کینڈیڈیٹ 3 مرتبہ کارپوریٹر بڑا پرانا پل کا 4تھی مرتبہ بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھنا بھی سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ YouTube چینل۔